آپ کے سامنے امپورٹنٹ خبریں ان کے اوپر میرا تجزیہ رکھتے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر، خوشخبری جس پر آپ سب خوش ہوں گے، وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خیریت سے ہیں اور صحت یاب ہیں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ بازیاب ہو کر، رہا ہو کر اس وقت اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ آپ سب بہت پریشان تھے، اور خصوصاً ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ عمران ریاض کے والدین، ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کے بہن بھائی، ان کے کولیگز کتنے پریشان ہوں گے ساری بات میں۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی ایک ریلیف ہے، بہت ہی ایک ہوا کا، میں یہ کہوں گا کہ تازہ جھونکا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج پیر کی علل صبح جو اذان کے وقت کا، آپ کہہ لیجئے فجر کی اذان کے وقت کا وقت ہے، اس کے وقت پر تقریباً عمران ریاض کو جو ہے وہ بازیاب کیا گیا اور وہ اپنے گھر پر پہنچے۔ اس ٹائم وہ اپنے گھر میں ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، کچھ دوستوں کی ان سے بات بھی ہوئی ہے اور وہ بالکل صحت مند ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ظاہری بات ہے اتنی لمبی قید کاٹی ہے، انسان کے اوپر نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں، فزیکل اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اوور آل ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے اور آپ سب کے لیے بڑی ریلیف کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو دوسری اچھی خبر آپ کو ملے گی، امید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج صنم جاوید اور دوسری 8 سے 9 خواتین کی ضمانت جو پرسوں ہوئی تھی، آج ان کے مچل کے جمع ہو گئے ہوں گے اور آج ان کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، دیکھتے ہیں انہیں کسی اور مقدمے میں، امید کریں گے کہ نہ پکڑا جائے۔ وہ خواتین ہیں، مائیں ہیں، بچیاں ہیں، پچھلے 4 مہینے سے زیادہ وقت سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کرب کے اندر ہیں، ان کی فیملیاں ہیں جن کا پیچھے سے برا حال ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج ان کو جو ہے وہ ریلیف دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دوسری خواتین اس وقت قید ہیں، ان سب کو بھی آج ریلیف دیا جائے گا، ان سب کو بھی چھوڑا جائے گا۔ یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ختیجہ شاہ ہیں اور عائشہ بھٹا اور بہت ساری خواتین ہیں جو اس ٹائم جیلوں کے اندر قید ہیں، ناحق قید ہیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہوا، انہوں نے کوئی ایسی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب ان اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ ابھی میں نیو یارک کے اندر تھا، ہم نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے جہاں مظاہرہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے، اور ان سوالات کی وجہ کیا ہوتی ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کانسپریسی تھیریز پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کو ہم پہلے بائے کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ نیگیٹیوٹی ہمیں زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ہمارا زیادہ دھیان جاتا ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساری زندگی دھوکا ہوا ہے، ہمارے ساتھ پاکستانی قوم کے ساتھ کسی نے سچ نہیں بولا۔ اگر کوئی بول رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی شک کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے، ہمیں گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ پورا سچ ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی طے کے اندر بات، کوئی ایسی بات جو گرا باندھی ہوئی ہے اور بعد میں سچ ہمارے سامنے آئے گا، تو وہ رہتا ہے ہمارے سامنے۔ اسی دھڑکے سے، اسی وجہ سے ہمارے اندر کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ پرویل کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے ہی صنم جاوید وغیرہ کی بیل ہوئی تو میرے سے بہت سارے لوگوں نے نیو یارک میں سوال پوچھا کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ تھے تو وہ بہت خوش کہ اچھی خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ کانسپریسی تھیری کیونکہ ہمارے ہاں جلدی پرویل کرتی ہے، بہت سارے لوگ ایسی تھیریز پیش بھی کرتے رہتے ہیں، تو فوراً ان کو لگا اچھا اب تو صنم جاوید کی اور 7-8 اور خواتین کی ضمانت ہوئی ہے تو اس کا مطلب کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی عمران ریاض آئے ہیں تو یقیناً ایسا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے، یا شرپسند لوگ ایسے سوال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے مجھے یاد ہے جب مجھے بیل ملی تھی تو اس ٹائم بھی ایسے سوالات تھے لوگوں کے ذہن میں، یہ کیسے بیل مل گئی ان کو؟ تو میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یاسمین راشد ہوں یا ختیجہ شاہ ہوں یا عالیہ حمزہ ہوں یا عمران ریاض ہوں یا صنم جاوید ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، یہ تمام لوگ محب وطن لوگ ہیں، ان کے خلاف کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ملک کے خلاف کوئی کام کیا، اور جس طرح کے سخت مقدمات ان کے اوپر بنائے جاتے ہیں، جب وہ عدالت کے اندر قانون کے عدسے کے نیچے آتا ہے، جب وہ قانون کی لٹمس ٹیسٹ کے نیچے آتا ہے، جب قانون اس کو پرکھ کرتا ہے سچ اور جھوٹ کی، تو وہاں پر وہ تمام جو فساد کھڑا کیا ہوتا ہے جھوٹا، وہ اڑ جاتا ہے، اس کے اندر ہول ہوتے ہیں۔ ابھی آپ ریسنٹلی جس مقدمے کے اندر ارشد شریف بعد میں شہید ہوئے، میں گرفتار ہوا، عماد یوسف گرفتار ہوئے، اس مقدمے کی سپریم کورٹ کے اندر جو 1.5 گھنٹے سماعت ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کے اندر ایک جواب نہیں تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، طاقتور حلقوں کے پاس، جنہوں نے وہ کیس بنایا تھا، پروسیکیوٹر ہائر کیا تھا، کروڑوں روپے فیس دی تھی، کسی کے پاس ایک جواب نہیں تھا۔ تو اس طرح کے تمام مقدمات نے عدالتوں کے اندر اڑنا ہوتا ہے، ان کی یہ قسمت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اڑنا ہوتا ہے۔ صرف نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اڑتے اڑتے عدالتی نظام کیونکہ اتنا سلو ہے، وہ جاتے جاتے جس بیچارے کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کی تباہی کر دی جاتی ہے۔ تو اب صنم جاوید کی اگر آپ کیس کو دیکھیں تو صنم جاوید ہے یا ختیجہ شاہ ہے، انہوں نے کیا جرم کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں، یاسمین راشد کوئی دہشت گرد ہیں، عالیہ حمزہ کوئی دہشت گرد ہیں، عائشہ بھٹا کوئی دہشت گرد ہیں۔ یہ تمام لوگوں کو ایگزامپل بنانے کے لیے، پاکستان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے، ان عورتوں کے ساتھ نہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ لینا دینا ہے، نہ طاقتور حلقوں کو، وہ بھی ان کی کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے۔ مقصد صرف ان کو پکڑنے کا یہ ہے، یا مجھے اٹھانے کا، یا عمران ریاض کو غائب کرنے کا، کہ دوسرے لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ یہ کہتے ہیں
ہیں ایک محاورہ تن کے دیگ میں سے پوری کو چیک کرنے کے لیے ایک آدھ چاول اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی پوری سوسائٹی کے اندر ڈر بٹھانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، انہیں پھر تحویل میں رکھا جاتا ہے، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کبھی کہ جان سے مار دیا، کبھی کہ ساری زندگی نہیں چھوڑنا، کبھی کہ چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اب ڈیل ہو گئی ہے اس لیے ضمانت دے دی ہے۔ یہ تمام کھیل کھیلے جاتے ہیں، مقصد دوسرے لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے، مقصد دوسرے لوگوں کو پہلے ان کے اوپر ظلم کرنا ہے، پھر جب وہ رہا ہو جائیں تو ان کی کریڈیبلٹی کو بھی نقصان پہنچانا ہے تاکہ وہ باہر جا کر ان کا محاسبہ نہ کر سکیں، ان کی آواز مضبوط نہ رہ جائے، باہر جا کر وہ اپنے اوپر کرنے والے جو ظلم ہیں، جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ننگا نہ کر سکیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کے بارے میں سوالات کھڑے کر دو تاکہ وہ اپنے بارے میں جوابات دینے میں مصروف ہو جائیں۔ ایک تو وہ قید کاٹیں، ظلم کاٹیں، اس کے بعد وہ اپنی وفاداری کے جواب بھی دینا شروع ہو جائیں باہر جا کر۔ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ان طاقتوروں کو جنہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا ہوتا ہے، ان پر ظلم کیا ہوتا ہے، پہلے وہ مرضی سے ظلم کرتے ہیں، چند لوگوں کو اٹھا کے ان کے تھرو دوسرے لوگوں کو ڈراتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے عمران ریاض کی ایک آواز ہے جو دبائی گئی، بہت مؤثر آواز، لیکن اصل مقصد صرف عمران ریاض کی آواز دبانا نہیں تھا، اصل مقصد عمران ریاض کو شوکیس کر کے ایک مثال بنا کر جو دوسرے ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ بیٹھے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان سب کو ڈرانا ہے کہ وہ کوئی بات نہ کریں۔ جب تک عمران ریاض اندر تھے اس وقت تک ظاہری بات ہے ان تمام کے اوپر ایک جو ہے وہ پھندا لٹک رہا تھا۔ اسی طریقے سے ختیجہ شاہ نے کون سا ظلم کیا ہے، اس نے یاسمین راشد نے کیا کیا ہے، عالیہ حمزہ نے کیا کیا، ان لوگوں نے کیا کوئی واقعی ملک دشمن کام کیا؟ سب کو پتہ نہیں کیا۔ کوئی ثبوت ہے کہ عدالتوں کے اندر ان کے کیسز ایک دن بھی ٹھہر سکیں گے؟ بالکل نہیں ٹھہر سکیں گے۔ کیا عدالتیں انہیں کوئی سزا دے سکیں گی؟ بالکل نہیں دے سکیں گی۔ ایونچولی انہوں نے سب نے رہا ہونا ہے، سب کی ضمانتیں ہونی ہیں، اور اس وقت کئی لوگوں نے کہنا ہے او کیا ڈیل ہو گئی اس لیے ضمانت ہوئی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ان کے پاس عدالتوں کے اندر کوئی جواب نہیں ہونا۔ جب عدالت کے اندر یہ سوال جانے ہیں تو انہوں نے ہوا میں اڑ جانا ہے ان تمام مقدمات میں اور چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عمران خان نہ تو کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ ہے، بہت سارے لوگ اپنے تائیں یہ کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں پہلے بھی کوششیں ہوئیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ عمران خان فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس نے آفر کرنی ہے، ڈیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھل کے الیکشن کروائیں، جو جیتے گا عمران خان اسے ایکسیپٹ کرے گا، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ عمران خان کسی ڈیل کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بھی چیز جو بھی ہو رہی ہے اس ٹائم، یہ جتنی مرضی کانسپریسی تھیریز آپ کا دل کرے گا ان پہ یقین کرنے کو، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے ہاں چگلیاں اور کانسپریسی تھیریز کے اوپر یقین کرنے کو لوگوں کا زیادہ دل کرتا ہے، تو اس کو نظر انداز کیجئے۔ کوئی ڈیل نہیں، یہ عدالتی سسٹم کے اندر سوراخ نکلتے ہیں کیسز کے اندر، یہ نکلے ہیں۔ اب اس کا اگلا کام یہ ہوگا کہ سنم جاوید وغیرہ جب باہر آ جائیں گی تو یہ جو سوراخ بنے ہیں کیس کے اندر، انہی کو لے کے ہائی کورٹ میں جب ریٹ پٹیشن فائل ہوگی تو آپ دیکھیں گے وہاں سے دوسری خواتین کو بھی انصاف ملے گا، وہاں سے نہیں ملے گا تو سپریم کورٹ سے ہر صورت ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدالتی سسٹم کے اندر انہوں نے اڑنا ہوتا ہے۔ آج جب ہم عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، کئی بار بتایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے۔ جنہوں نے ظلم کرنا تھا انہوں نے تو ان کو غائب کر کے ان کے بچوں پہ، بیوی پہ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہیں، آپ خود سوچیے ان کے اوپر کتنا ظلم ہے کہ 4 مہینے انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا۔ ان تمام لوگوں کے اوپر جو بھی انہوں نے ظلم کرنا تھا، جن کے ساتھ بھی ابھی دوسرے لوگوں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن بار بار یہ ہمیں پتہ چلتا رہا کہ ان کو اب چھوڑا جا رہا ہے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا جاتا تھا، اور فائنلی اب ایجنسیز کی طرف سے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایجنسیز کی تحویل میں تھے، وہ کہیں اور نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یاد نہ کریں تو وہ زیادتی ہوگی۔ آج ہم ارشد شریف کو یاد نہ کریں عمران ریاض کے ساتھ تو وہ زیادتی ہوگی۔ ارشد شریف کے ساتھ وہ شہید ہوئے اسی جنگ کے اندر، اسی قانون کی حکمرانی، فریڈم آف سپیچ، ڈیموکریسی، آپ کے میرے حقوق کے اندر ارشد شہید ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آفتاب اقبال ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا، اور انہی حالات کی وجہ سے ان کو پہلے اٹھایا گیا اور ملک چھوڑنا پڑا۔ اور یا مقبول جان صاحب کو اٹھایا گیا، انہیں ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا۔ سمیع ابراہیم کو ابھی حال ہی میں ٹی وی سے آف ایئر کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر مظالم کیے گئے۔ ہارون رشید کو حال ہی میں ان کو ٹیلی ویژن سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ ظفر ہلالی صاحب کو ٹیلی ویژن سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ صدیق جان کو ٹیلی ویژن سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں اسد اللہ خان کو 92 نیوز سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمیل فاروقی آپ کو یاد ہوں گے، سب سے پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، پھر آف ایئر کیا گیا۔ پھر عماد یوسف کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، ارشد کے اور میرے ساتھ ایک ہی مقدمے کے اندر ان کو اٹھایا گیا تھا، ظلم کیا گیا تھا۔ پھر معید پیرزادہ آپ کو یاد ہے جلاوطنی کاٹ رہے ہیں، صابر شاکر اس ٹائم جلاوطنی کاٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ شاہین صہبائی ہوں، معید پیرزادہ ہوں، صابر شاکر ہوں، ان تمام کے اوپر ٹیررزم کے پرچے درج کیے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے پرچے درج کیے ہوئے ہیں ان کو ہراساں کرنے کے لیے، اور وجاہت علی خان کے اوپر بھی پرچے درج کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایاز امیر صاحب کو اٹھایا گیا، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، جو ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی گئی، بزرگ ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، عزت کی جگہ پر ہیں۔ پھر چھوٹا ہمارا بھائی حسنین، نیا پاکستان ڈیجیٹل میڈیا کا جرنلسٹ ہے، اس کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پھر
शोएब शेख को कैसे भूला जा सकता है। बोल टीवी के ओनर, उन पर, उनकी फैमिली के ऊपर जो क़यामत बर्पा की गई, जो जुल्म किया गया, वो कभी आपके सामने आएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके ऊपर बहुत बड़े जुल्म किए गए, लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको बहुत घटिया लोग भी नजर आएंगे, ऐसे लोग भी नजर आएंगे घटिया जो वो दूसरों का खून पीकर अपनी सेहत बनाते हैं, उनके चेहरों पर चमक आती है। अभी अभी असदुल्ला खान एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, हमारे ज़माने में हम पे भी तनकीद किया करते थे, कोशिश करते हैं वो कि वो एक दरमियान में रह के अपना तजिया दें। नवाज शरीफ के ऊपर वो क्या तनकीद कर बैठे कि उन्हें 92 न्यूज़ से हटा दिया गया है नौकरी से। और यहीं तक नहीं, मंसूर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते हैं अपने शोज़ के अंदर, उनका नाम मैंने लौंडा लपाड़ा रखा हुआ है। उस लौंडे लपाड़े की जो घटिया शक्ल है उसको अगर आप देखें, जब वो असद अली खान का जिक्र कर रहे थे तो वो अपने यूट्यूब के ऊपर कह रहे थे कि एक पीटीआई का हमायती यूट्यूबर नौकरी से हटा दिया गया। ये इस तरह की गिद्धे हैं, इस तरह के घटिया लोग हैं जिनका कोई ज़मीर नहीं है, जिनकी जो दूसरों का खून पी के पनपते हैं, जिनकी आंखों के अंदर ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है। ये बेशर्म लोग हैं, ये लौंडे लपाड़े जितने भी हैं। ये जो लौंडा लपाड़ा है, ये गौर कीजिए कि अपने ही एक साथी सहाफ़ी की नौकरी चली जाने के ऊपर एक शरीफ आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जिसका तमाम तर फोकस किसी लिफाफे पे नहीं बल्कि ईमानदारी से अपनी बात करके वहां से पैसा कमाने पर है, उस बंदे की नौकरी चलेगी। और ये शख्स ये नहीं कह रहा, सो कंडेम नहीं कर रहा कि उसकी नौकरी चलेगी, बल्कि यूट्यूब में कह रहा है कि पीटीआई के एक हमायती यूट्यूबर को हटा दिया गया नौकरी से। आजकल मैं आपको अगली खबर दे देता हूं, हबीब अकरम के ऊपर बहुत प्रेशर है उनको नौकरी से हटाए जाने के लिए। उनकी इंतजामिया के ऊपर शदीद प्रेशर है इस टाइम। महर बुखारी साहबा को एआरवाई से हटाने के लिए एआरवाई के ऊपर शदीद तरीन प्रेशर है। ये दो लोग और हैं जो अब लुकमा बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, उनको अब मिसाल बनाने के लिए कोशिश की जा रही। अल्लाह इन दोनों की हिफाजत करे, अल्लाह इन दोनों की नौकरी भी महफूज रखे, इनकी ज़िंदगी और इनकी सेहत भी महफूज रखे। अब इन दोनों के ऊपर टारगेट है, इन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो फिर वही बेशरम मंसूर अली खान लौंडा लपाड़ा टेलीविजन पर आकर कहेगा कि पीटीआई के हमायती जो हैं यूट्यूबर या सहाफ़ी, उनको नौकरी से हटा दिया गया या उनको उठा लिया गया। याद कीजिए जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने पे कुछ लोगों को रेटिंग की वजह से हटाया गया, कुछ लोगों को, मेरे पास उसका इल्म है, हमारा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कुछ लोगों की रेटिंग कम थी, उनको हमारी हुकूमत की कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। हाँ, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हो तो वो जाने, वो जवाब दें अपनी इस बात का। तो उनको अगर किसी को रेटिंग या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हटाया गया तो उस वक्त तो कोई नहीं कहता था कि नवाज शरीफ के हमायत याफ्ता हैं, क्योंकि वो सहाफ़ी भी नवाज शरीफ के हमायत याफ्ता नहीं थे जिनको हटाया गया था। उनको इस्टेब्लिशमेंट को उनसे कोई प्रॉब्लम्स होंगे या उनकी रेटिंग्स के इशू होंगे, इसलिए उनको हटाया गया था। लेकिन आज ये जो लौंडा लपाड़ा है, ये शरीफ लोगों के हटाए जाने के ऊपर ना सिर्फ कि उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता, बल्कि उनके ऊपर तानाजनी है कि वो पीटीआई के हमायत याफ्ता यूट्यूबर हैं। बहरहाल आज खुशी का दिन है, इस तरह की बिजें झूठे जो हैं उनका हम जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। इस तरह के लोग जो दूसरों का खून पी के खुद परवान चढ़ते हैं और खुद अगर इनसे कोई सवाल पूछे कि जो हाल ही में इनको नौकरी मरियम सफदर के कहने पर मिली है, उनके जूते साफ करने पर इनको जो नए टेलीविजन के अंदर नौकरी भी मिली है और तनख्वाह भी ज़्यादा मिली है, क्या वो वाकई मरियम सफदर के जूते साफ करने पर मिली है? ये सवाल है हमारा। इसका जवाब दें कि क्या उन्हें मरियम सफदर के कहने पर यह नौकरी मिली है या नहीं मिली। इस सवाल का जवाब दें तो समझ आ जाएगा कि असदुल्ला तो बेचारा एक शरीफ मिडिल क्लास एक ईमानदार जर्नलिस्ट है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई का हमायत याफ्ता इसलिए हटा दिया गया। अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप हमायत याफ्ता हैं? क्या आप सवाल का जवाब देंगे? क्या आपने जब कहा था कि किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि मुझे बताए कि कौन सा सवाल करना है, किसी के बाप में जरूरत नहीं है मुझे कोई बताए कि कौन सा सवाल पूछना है और कौन सा नहीं पूछना, और फिर जब आपको याद होगा जब वो वीडियो लीक हुई आपकी, तो उसमें नजर आ रहा था कि आप मरियम के सामने डब्बू बने हुए थे, दुम हिला रहे थे डब्बू बन के और पूछ रहे थे कि बाजी जान कौन सा सवाल पूछना है, अच्छा ये नहीं लगाना, और वो आपने अच्छे बच्चे बन के वो जो सवाल था वो भी निकाल दिया, उसका जवाब भी निकाल दिया। ये टोटल औकात थी आपकी और किसी के बाप की और आपकी सहाफत की। लख दी लानत ऐसी सहाफत पर जो सिर्फ तड़ियां देने पे, बड़के मारने पर हो, और जब वाकई किसी चोर और लुटेरे को सामने बैठ के इंटरव्यू करें जिसने गाड़ी तोशाखाना से ले ली हो, तो वो इंटरव्यू में से पहले तोशाखाना से गाड़ी गायब हुई, फिर मरियम सफदर की पाकिस्तान तो क्या बरतानिया में भी जायदाद जो है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में बरतानिया, हर जगह से जायदाद गायब हुई, और फिर आपके शो में से वो सवाल गायब हुआ और वो गाड़ी भी गायब हुई, और साथ साथ आपके अंदर से शर्म और हया भी गायब हुआ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अच्छी खबर है आज इमरान रियाज की, दुआ कीजिए जो दूसरे इस टाइम मुसीबत में हैं उन सब के ऊपर भी अल्लाह करम करे, और जिन दूसरे लोगों के ऊपर इस टाइम आंखें हैं ताकतवर हल्कों की, मैंने हबीब अकरम का नाम आपके सामने लिया है, महर बुखारी का नाम लिया है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और इनको सच बोलने की तौफीक देता रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।